اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج کافی دنوں بعد مفتی کاظم علی فریدی شیخ الوظائف ملاقات دا شرف حاصل ہویا۔ میں چاہنا بھئی عوام دا لوگاں دا فائدہ ہو جائے۔ کچھ سوالات نے جنہاں وچوں پہلا سوال میں کرنا چاہنا بھئی لوگ اج کل رزق دے حوالے نال پریشان نے، تو پریشانی دے عالم دے اندر اسی چاہنے ہیں بھئی اسی دیگر رستے اختیار کیتے نے، تے اصل جڑا ساڈے کول رستہ ہے قرآن و حدیث والا اللہ پاک دے کلام دے وچوں، اس دے نال سانوں آدیاں دکھاں دا پریشانیاں دا علاج بھی کرنا چاہیے اور رزق دے وچ برکت دا سبب بھی۔ تو اسی مفتی کاظم علی فریدی صاحب کو میں سوال کرنا چاہنا، رزق وچ برکت اور دولت دا وظیفہ یہ فرما دیو بھئی تاکہ لوگاں دا فائدہ ہو جائے دے وچ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے۔ جی اللہ آپ کی خیر فرمائے آمین۔ اور اللہ آپ کے رزق میں برکت عطا فرمائے۔ 3 وظیفے ہیں اور 1 عمل ہے، اور کوئی وظیفے کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ لوگوں نے ملین میں، میری ویڈیو ہیں جو لوگوں نے ملین میں دیکھی ہیں، صحیح۔ اور ان میں سے سب سے پہلا وظیفہ جو نماز فجر کے بعد ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے رزق میں یہ صرف 3 دن کے اندر رزق کے دروازے کھل جائیں، اور جو رزق، جو مال، جو دولت آپ کو چاہیے نا وہ آپ کو مل جائے گا۔ کمال کا یہ وظیفہ ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے بڑے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ جی جی فجر کی نماز کے بعد آپ نے یا واسع یا رزاق، یہ 2 لفظ، صرف 1 تسبیح، یعنی کہ 100 ایک دانے پہ دونوں لفظ، یا واسع یا رزاق، یہ 2 لفظوں کو آپ نے 1 تسبیح پڑھ لینی ہے۔ صحیح۔ میں کہتا ہوں کہ یہ 3 دن کے اندر آپ کے لیے رزق کے دروازے جو ہے نا وہ کھل جائیں گے، اگر آپ کا کھات بند ہوا ہے۔ صحیح۔ نمبر 2، جو رزق کے لیے وظیفہ ٹاپ کا جو علماء نے بتایا اور بڑا ہی زبردست، بڑے بڑے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اور جتنے بھی یہ وظائف بتانے والے ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے بہتر ہمیں کوئی وظیفہ نہیں ملا، وہ ہے یا وہاب کا لفظ ہے۔ اگر کوئی شخص عصر اور مغرب کے درمیان میں 1000 مرتبہ یا وہاب پڑھ لیتا ہے، کبھی اس پر فاقہ اور تنگی نہیں آئے گی۔ تیسری چیز جو مغرب اور عشاء کے درمیان میں ہے رزق کے حوالے سے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک تو نماز اوابین 6 رکعتیں، 6 رکعتیں نماز اوابین کی، مغرب کی نماز کے بعد 2 کر کے پڑھ لی، اس کے بعد قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے، اور آپ نے پڑھنا ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک۔ یہ وہ دعا ہے اگر لاکھوں کروڑوں روپے کے بھی آپ مقروض ہیں نا تو آپ کا قرضہ اتر جائے گا۔ ماشاءاللہ۔ یہ حضرت علی نے روایت بیان کی ہے سرکار سے۔ تو کمال ایک تو رزق بڑھانے کے لیے، عمل جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا رزق کو بڑھانے کے لیے، اس میں 4 کام ہے۔ کوئی شخص زندگی میں وہ 4 کام معمول بنا لینا تو اس پر فاقہ نہیں آ سکتا۔ نمبر 1 کہ جب بھی گھر میں داخل ہونا ہے نا تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور گھر میں 1 مرتبہ درود، اور اس کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ، اور یہ کام کرنے کے بعد سورۃ واقعہ، جس گھر میں سورۃ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں فاقہ نہیں آتا، یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو رزق کی برکت کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے، اگر ہم اسی پہ عمل کر لیں تو میرے خیال کے مطابق ہمیں نہ ہی کسی کے در
دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی زیادہ عاملین کی ضرورت پڑے گی. وہی طریقے پر عمل کرتے ہوئے آپ رزق کی بندش ختم کر سکتے ہیں اور رزق اپنے لیے وسیع کر سکتے ہیں. یہ عمل زندگی کا معمول جو شخص بنا لیتا ہے وہ کبھی بھی فاقے میں نہیں جاتا. یہ رزق کی برکت کا جو آپ نے وظیفہ پوچھا ہے، اس سے بڑھ کر میں کہتا ہوں کوئی وظیفے نہیں ہے. جزاک اللہ.